صاحب میں تھوڑا اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی دیتے جی رسولہ الکریم. چلو آج ہم ڈیبیٹ ہی کر لیتے ہیں. اچھا ہے. اما بعد شکریہ جناب اسپیکر. آج مجھے اس تمام مسئلے پر از خود اور میرے ساتھیوں نے یہ طے کیا تھا کہ ہم اس پر بات نہیں کریں گے. اور کیوں نہیں کریں گے اس کی وجوہات بھی آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، یہ پورا ایوان بھی جانتا ہے. یہاں پر ایک ایسے مسئلے پر بحث ہو رہی ہے کہ جس میں اپوزیشن کے رہنما اور ان کی صاحبزادی کے حوالے سے ایک جج نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے اور اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی اسی جماعت کے ممبران اس حوالے سے آپ سے ایک درخواست کر رہے ہیں کہ اس طرح کی گفتگو آج ہوئی ہے اور اس حوالے سے ہمیں اس ایوان کے تقدس پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. اس حوالے سے تحقیقات ہونی چاہیے. ہمیں اپنے نمبر بناتا ہے آپ کو دیتا ہوں. ایوان کے تقدس کو برقرار رکھتے ہوئے اس پر کسی نتیجے پر پہنچنا چاہیے. لیکن اس حوالے سے جب ایک تواتر کے ساتھ گزشتہ سال بھی ایک جج صاحب نے سابق وزیر اعظم کے حوالے سے فیصلے کے حوالے سے گفتگو کی تو ان کو ان کے منصب سے سبکدوش کر دیا گیا. اور یہ واقعہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے ان 3 سالوں میں. متواتر ججز کا ضمیر جاگ رہا ہے اور وہ قوم کے سامنے. جناب اسپیکر آپ کی توجہ چاہتا ہوں. یہ پہلا واقعہ نہیں ہے کہ کوئی جج اپنے وہ باتیں جو بند کمروں میں ہوئی ہیں اس کا تذکرہ قوم کے سامنے کر رہے ہیں، بلکہ تواتر کے ساتھ مختلف ججز نے اپنی اپنی چشمدید واقعات جو ان کے سامنے ہوئے ہیں ان کو قوم کے سامنے پیش کیا. ایک جج نے پیش کیا، پھر دوسرے جج نے پیش کیا، اب تیسرے جج نے پیش کیا. اور حکومت جو بار بار یہ کہہ رہی ہے اور ایسے انداز سے کہہ رہی ہے جیسے وہ واقعی عوام کے مینڈیٹ سے یہاں پر حکومت کر رہے ہیں. ہمیں اس پر بالکل گفتگو نہیں کرنی چاہیے تھی، بلکہ آپ جب اس منصب پر آئے اور آج جو کچھ میڈیا میں ہوا آپ کو خود ایک ایکشن لینا چاہیے تھا کہ ہم نے اپنے پارلیمنٹ کے تقدس کو کیسے بچانا ہے. لیکن وزراء نے یہاں پر گفتگو کی، وزراء نے یہاں پر جواب دیا بقول آپ کے، اور ہم سنتے آ رہے تھے. ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ 2 دوست آپس میں کسی گفتگو پر دلائل دے رہے تھے، مکالمہ کر رہے تھے. تو ایک ساتھی اس کا جب اپنے موقف کے حق میں دلائل دیتا تھا تو آواز بھی اونچی کر لیتا تھا اور ہاتھ بھی مارتا تھا اور سر بھی مارتا تھا. تو دوسرے دوست نے اسے کہا کہ آپ اپنے موقف کو بیان کریں، آپ آواز کیوں اونچی کر لیتے ہیں اور آپ ہاتھ کیوں مارتے ہیں اور آپ سر کیوں مارتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ جھوٹ ویسے کوئی نہیں مانتا، جبرن منوانا پڑتا ہے.
اور اس کا مشاہدہ ہم نے 3 سال کیا کہ یہاں پر تنازع کس بات پر ہے. بات کریں، ہم بھی بات کریں گے. آپ اپنے موقف کے میں دلائل لائیں، ہم اپنے موقف میں دلائل لاتے ہیں. لیکن پاکستان کی سیاست، پاکستان کی جمہوریت، خدا کرے کہ پاکستان میں حقیقی جمہوریت آئے، پاکستان میں حقیقی آئین کی بالادستی آئے، قانون کی حکمرانی آئے. آپ نے اس حوالے سے جو آپ کا کردار بنتا ہے، ہمارا مطالبہ آپ سے یہی ہے کہ آپ اس حوالے سے اپنا کردار ادا کریں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ 3-4 دنوں سے جو ایک بحث چل رہی ہے کہ جوائنٹ سیشن آپ نے بلایا، پھر اس جوائنٹ سیشن کو آپ نے منسوخ کیا، اپوزیشن چیمبر کو، اپوزیشن لیڈر کو آپ نے خط لکھا، اپوزیشن نے اس پر مسلسل ہفتے کے روز بھی، جمعے کے روز بھی اور اتوار کے روز بھی اپوزیشن کی جماعتیں جو پارلیمان کے اندر موجود ہیں، انہوں نے اس حوالے سے اس پر رائے بنائی، آپ کو جواباً خط بھی لکھا. اور اس خط کے نتیجے میں اس قوم کو درپیش مسائل جو ہر الیکشن میں ہمیں درپیش ہوتے ہیں، وہ بل بھی ہیں. اس میں احتساب کے بل بھی ہیں جس کے پاداش میں حکومتیں گرائی جاتی ہیں اور حکومتیں بنائی جاتی ہیں. اور جب ہم اسکول کے زمانے میں تھے اور اس زمانے سے میں خود بے نظیر بھٹو شہید کے حکومت کو گرتے ہوئے دیکھا کہ کرپشن ہوتی ہے، پھر میاں نواز شریف صاحب کی حکومتوں کو گرتے ہوئے دیکھا، پھر محترمہ کی حکومت کو اور ان کے وزرائے اعظم کو سبکدوش ہوتے ہوئے دیکھا. لیکن آج اپوزیشن پارٹیاں بھی اس ایوان میں موجود ہیں جن کی حکومتوں کو کرپشن کے نام پر حکومتوں سے الگ کیا گیا. مسلم لیگ کی حکومت گرائی گئی، آج مسلم لیگ کے ممبران یہاں موجود ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت گرائی گئی، آج ان کے ممبران یہاں موجود ہیں. اور جس طرح ایک وفاقی وزیر نے گفتگو کی، ہماری لیڈرشپ کا نام لیا، تو آپ خود اپنی حکومت کے لیے بھیک مانگنے کے لیے ہمارے لیڈر کے گھر پر آئے تھے. آپ بھی اس میں موجود تھے، اس کمیٹی میں. اور ایک مرتبہ نہیں آئے، بار بار آئے. اس وقت بھی جب آزادی مارچ ہو رہا تھا، ہم نے کہا تھا کہ ہم آئین اور قانون سے ماورا کوئی اقدام نہیں کریں گے. ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم جمہوری لوگ ہیں، اور ہم اسی انداز سے پاکستان میں پاکستانیوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں. لیکن جو طرز عمل یہاں پر گفتگو میں وفاقی وزیر نے اپنایا، تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر وہ لوگ ہی آپ سے بات منوا سکتے ہیں کہ جن کو کبھی آپ کالعدم کہتے ہیں اور پھر آپ کی حکومت ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی ہے. اور یہ روایات ہے آپ کی حکومت کے، وزراء کی بھی. اور ہم نہیں چاہتے، ہم اس آئین کے ساتھ کمیٹڈ ہیں، تھینک یو جی. ہم قانون کے ساتھ کمیٹڈ ہیں. لیکن اگر آپ قانون توڑیں گے، آپ کے وزراء قانون توڑیں گے، تو ہم آپ کے لیے سد سکندری بن کر یہاں بھی کھڑے ہوں گے اور عوام کے اندر بھی کھڑے ہوں گے. تھینک یو جی، تھینک یو. لیکن اس حوالے سے میں یہ بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اب جب آپ کی طرف سے اپوزیشن کو دعوت آئی اور اپوزیشن نے آپ کو اس حوالے سے ایک جواب دیا، تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے. ابھی میں پارلیمان کے اندر آ رہا تھا، ہمیں تاریخیں بتائی جاتی ہیں کہ 16 تاریخ کو جوائنٹ سیشن بلانا چاہتے ہیں، پھر کہا کہ بدھ کے روز جوائنٹ سیشن بلانا چاہتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ 19 سے پہلے بلانا چاہتے ہیں. اس کے پیچھے کیا راز ہے جناب اسپیکر کہ آپ 19 سے پہلے یہ تمام بل اس پارلیمان میں پاس کروانا چاہتے ہیں؟
मुझे कम से कम इस हवाले से आप रहनुमाई फरमा दें कि अगर पाकिस्तान को ऐसा कोई मसला दरपेश है कि खुदा न खास्ता अगर 19 से पहले हम ये नहीं करेंगे तो अमेरिका हम पर हमला कर देगा, या हिंदुस्तान हम पर हमला कर देगा, या ईरान हम पर हमला कर देगा, या कोई हमारा और हमसाया मुल्क हम पर हमला कर देगा। मुझे इस कानून साजी पर 8 महीने आपने कल बनाई अपोजिशन की तरफ से, उस पर 3 मीटिंग्स में आप उसमें अपोजिशन शरीक हुई। जनाब स्पीकर मुझे बात मुकम्मल करने दीजिए। अपोजिशन उस पर इजलास बुलाती रही, हुक्मरान जमात के मेंबरान उसमें शिरकत नहीं करते रहे, फिर बार बार आपको दरखास्तें दी गई, लेकिन उस पर आपके ऑफिस के जरिए कोई ताउन अपोजिशन के साथ नहीं हुआ। आज भी हम खुले दिल के साथ आपके साथ आईनी तरामीम पर बात करना चाहते हैं। थैंक यू। हम खुले दिल के साथ आपको सुनना चाहते हैं, हम खुले दिल के साथ आपको तजावीज देना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि इलेक्शन रिफॉर्म्स पर भी बात हो, दीगर इसमें जो बिल है, और ऐसे बिल भी है जनाब स्पीकर साहब कि जो मेरी कमेटी में अभी तक पड़े हुए हैं। हमने सफारशात के लिए इस्लामी नज़रियाती कौंसिल उसमें कुछ बिल भेजे हुए हैं, उनका जवाब आना है, और हमें सुनने में आ रहा है कि वो बिल आप मुझे पॉइंट आउट करें। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। मैं पॉइंट आउट करूंगा। हाँ। लेकिन एक बात मैं जरूर करना चाहता हूं जनाब स्पीकर, हमारे मुतालिक यहां पर बात की गई कि किसकी सियासत खत्म कर दी गई और किसकी सियासत खत्म कर दी गई। अव्वल तो आप लोग सियासतदान है ही नहीं, ये बात मैं आपको बता दूं। आपको किस तरह इस ऐवान में बिठाया गया, और जिन्होंने बिठाया जनाब स्पीकर, खुदा की कसम वो इदारे इस काबिल नहीं रहे कि वो आवाम के अंदर जाएं और आवाम जो है उनके हक में ऐसी बात करें कि उनकी ताजीम और तकरीम हो। थैंक यू जी। नहीं, मैं बात करना चाहता हूं जनाब। वाइंड अप कर ले प्लीज, योर टाइम आपका हो गया, काफी हो गया। इदारों को नहीं, तकरीर अगर लंबी हुई है तो तकरीर पर इस वक्त आपने सबसे ज्यादा टाइम लिया है, प्लीज वाइंड अप करें। जनाब स्पीकर मैंने कभी आपसे मुतालबा नहीं किया। प्लीज वाइंड अप कर ले। मैंने कभी मुतालबा नहीं किया। अगर मैं यहां पर बात नहीं करूंगा तो फिर कौन करेगा? आप कितना टाइम ले लिया उसने, मुझे बताओ। इस हवाले से आपने 13 मिनट लिए, ख्वाजा साहब ने 9 मिनट लिए, और असद साहब ने जो है 9 मिनट लिए, और बाकी और आपने 13 मिनट लिए। ठीक है जनाब स्पीकर, जो साल आपके रहते हैं, जो 2 साल आपके रहते हैं, उन 2 सालों में जो टाइम आपने मुझे देना है वो आज दे दे। 2 साल के बाद वो आपको माफ। इंशाअल्लाह आपको फिर मुझे ये नहीं कहना पड़ेगा कि आपको मैंने इतना वक्त दिया है और इतना वक्त थैंक यू जी। और जब यहां पर अपोजिशन का स्पीकर बैठा होगा, हम आपको नहीं कहेंगे कि आपके 10 मिनट हुए या 13 मिनट हुए या 20 मिनट हुए। ये मैं देखिए एक मिनट असद साहब, एक मिनट याद रखिए। नंबर 1 ये है कि जो मेरे ओहदे का मनसब की जिम्मेदारी है, मैं पूरी दयानतदारी से कोशिश करता हूं कि मैं उसके साथ इंसाफ करूं, और इस सीट पे बैठ के मैं फिर मेरे लिए सब जो है ना एक जैसे होते हैं, जो कानून और आइन के मुताबिक होता है। जी प्लीज। शुक्रिया जनाब स्पीकर। हमें इस पर ताने नहीं देने चाहिए। अपोजिशन की तरफ से आपको तजावीज आती है, कानून साजी आप करते हैं, आप अपोजिशन से पूछते नहीं। और जहां पर आप जमीयत उलमा इस्लाम को, मजलिस अमल को, उन कवानीन में जो शरई हवाले से कानून साजी आप लोग करते हैं, उसमें उलमा को आप शरीक नहीं करते। बिल आ जाते हैं और फिर उस इस्लामी नजरियाती कौंसिल चले जाते हैं, इस्लामी नजरियाती कौंसिल से उस पर सफारशात मुरतब होती है, आप तमाम सफारशात को मुस्तरद कर देते हैं, और जिस अंदाज में आप बिल यहां पर ले करते हैं उसी अंदाज में आप उस पर कानून साजी भी कर देते हैं। तो मैं समझता हूं कि बहैसियत स्पीकर आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस्लामी नजरियाती कौंसिल के सफारशात को भी, अगर वो कमेटी में वो भिजवाते हैं, अगर वो आप किसी स्पेशल कमेटी को उस
بناتے ہیں اس کے لیے یا ہماری کمیٹی میں آتے ہیں تو کم از کم ایک نظر آپ ضرور اس کو دیکھ لیا کریں کہ کہاں کہاں پر اسلامی نظریاتی کونسل کے سفارشات کو انہوں نے مسترد کیا ہے. یہ ہمارے اعتقادات کا مسئلہ ہے, یہ پاکستان کے نظریاتی اساس کا مسئلہ ہے. ہر چیز کو جائز اور ناجائز کے نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے, بلکہ یہاں پر ہماری اپنی کچھ روایات ہیں, اسلامی روایات ہیں, اس حوالے سے بھی ہم نے اس قوم کے اندر کچھ ایسے اقدار اور ویلیوز کو پروان چڑھانا ہے کہ جس سے ہم پاکستان میں ایسے معاشرے کو تشکیل دے کہ جس میں ہماری آنے والی نسلوں کی جو ہے وہ ہمارے اپنے روایات کی بات بالکل صحیح ہے. اور جو جب بھی اگر کوئی چیز ایسی آئے تو میرے ساتھ آپ ڈسکس بھی کریں اور مجھے پوائنٹ آؤٹ بھی کریں. جی تھینک یو, جی تھینک یو. بابر اول صاحب پلیز. بابر ایک منٹ دے تھے نہیں, بابر اول صاحب پلیز. تھینک یو ویری مچ مسٹر اسپیکر. میں آپ کی توجہ آئین کے آرٹیکل 67